بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے قارون کا خزانہ۔ کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور ایسا حسین کہ لوگ اس کو منور کہتے تھے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عجیب عجیب علوم سیکھے تھے۔ اس میں سے ایک علم کیمیا بھی تھا۔ جب یہ علم اس کو ملا تو کثرت اس کے مال کی اس درجہ پہنچی کہ 40 خچر اس کے خزانے کے صندوق کی کنجیاں کھینچتے تھے۔ کثرت مال کے سبب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا اور فرمایا کہ 1000 دینار سے 1 دینار زکوٰۃ ادا کرو تو یہ بھی اس پر شاق گزرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نکل کر سرکشی اختیار کی۔ قارون اپنے غرور میں مبتلا ہو کر سواری کے ساتھ اس طرح نکلتا کہ 1000 جوان عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے زر و جواہرات سے مرصع اور 300 لونڈیاں زیب تن عمدہ لباس عطر و عنبر میں نہائی ہوئی ہیرے موتیوں سے جڑے تاج سر پر پہن کر ساتھ چلتی تھیں، اور لوگ اس کی شان دیکھ کر کہتے تھے کہ اے کاش یہ سب کچھ ہمیں بھی ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار قارون سے ادائے زکوٰۃ کا تقاضا کیا تو یہ بات قارون کو سخت ناگوار گزری۔ اس نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کر کے کہا کہ تم سب موسیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہو، وہ اب چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے سے تمہارا مال لے لے اور تمہیں فقیر کر دے۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے؟ وہ سب بولے آج سے تو ہمارا سردار ہے، جو تجھے بہتر لگتا ہے وہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلت دینے کے لیے اپنے پیروکاروں سے مشورہ کیا۔ آخر یہ طے پایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل و رسوا کر کے ان کی برتری کو ختم کیا جائے۔ اس کام کے لیے ایک فاسق عورت کو زر و جواہرات کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے تیار کیا۔ فاسقوں نے یہ طے کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس میں وعظ کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ فاسق عورت وہاں پہنچ جائے اور اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر ہفتے میں ایک بار مجلس وعظ کیا کرتے تھے۔ جب لوگ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعظ سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی نہایت شان و شوکت اور تکبر کے ساتھ حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بیٹھ کر طنز و استہزاء کرنے لگا، اور وہ فاحشہ بھی آ کر مجلس کے گوشے میں بیٹھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مجلس میں وعظ کے لیے تشریف لے آئے۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے سے قارون کی سازش کے بارے میں بتا دیا۔ وہ عورت اٹھی اور چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، مگر اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو پھیر دیا۔ اب بجائے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے وہ قارون کے خلاف بولی کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، اور کل مجھے اپنے گھر لے جا کر ایک تھال زر و جواہرات سے بھرا دیا اور کہا کہ کل مجلس عام میں موسیٰ پر بہتان لگانا، لیکن میں گواہی دیتی ہوں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبی برحق ہیں، اور جو گناہ اب تک میں نے کیے ہیں ان سب کی توبہ کرتی ہوں۔ بنی اسرائیل نے حیران ہو کر قارون کو ملامت کرنا شروع کیا۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، منبر سے اتر کر سر خاک پر رکھ دیا
اور عرض کی اے اللہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر غضب نازل فرما اور مجھ کو اس پر مسلط کر دے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا اے موسیٰ سر کو اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور زمین کو تمہارے حکم پر کیا، جیسا چاہو ویسا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جیسے اللہ نے مجھ کو فرعون پر مسلط کر کے بتا دی، ویسے ہی تم پر قارون کو مسلط کیا ہے۔ اب جو کوئی اس کا پیروکار ہے سو اسی کے ساتھ رہے، اور جو کوئی میرا فرما بردار ہے اس سے دور ہو جائے۔ سب بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا سوائے 2 آدمیوں کے جو کہ قارون کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین لے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے اندر۔ زمین نے ٹخنوں تک قارون کو اندر دھسا دیا۔ اب بھی وہ بے وقوف تمسخر سے بولا کہ اے موسیٰ یہ کیا سحر ہے۔ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اس بار وہ گھٹنوں تک زمین میں دھسا۔ اس بار نہایت ڈرا، ہر چند معافی مانگی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے توجہ نہ کری۔ کہتے ہیں کہ 70 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور ہر بار وہ عاجزی کرتا رہا، آخر بالکل زمین میں دھس گیا۔ بنی اسرائیل کے فاسد کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مال کے لالچ میں اسے امان نہ دی۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی، پھر دعا مانگی اور زمین کو حکم دیا کہ تمام مال و اسباب میں حویلی زمین میں دھس جائے، اور زمین نے سب کچھ نگل لیا۔ یہ تھا قارون کا انجام۔ مال و دولت پر غرور اور اس پر بھروسہ کچھ کام نہیں آتا، اصل انسان کے نیک اعمال اور خیر خواہی ہی اس کے کام آتی ہے۔ اللہ حافظ۔